سورہ اخلاص. سورہ اخلاص کا تعارف. مقام نزول. سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے. آیات، کلمات اور حروف کی تعداد. اس سورت میں ایک رکوع، 4 آیتیں، 15 کلمے اور 47 حروف ہیں. سورہ اخلاص کے اسماء اور ان کی وجہ تسمیہ. مفسرین نے سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں. ان میں سے 4 نام یہاں ذکر کیے جاتے ہیں. نمبر 1، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا بیان ہے، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں. نمبر 2، اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نقص و عیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں. نمبر 3، جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں. نمبر 4، اسے پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں. سورہ اخلاص کے فضائل. احادیث میں سورت کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ان میں سے 3 احادیث اور ایک وظیفہ یہاں پیش کرتا ہوں. نمبر 1، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے. نمبر 2، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے. جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات ذکر کی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں. تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی. نمبر 4، تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کرے اور ایک بار قل هو اللہ پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا، اور یہ بہت مجرب عمل ہے. سورہ اخلاص کا شان نزول. اس سورت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا تھا کہ اللہ عز و جل کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے. کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ربوبیت اس نے کس ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات و اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے بیان سے محو کر دیا. سورہ اخلاص کے مضامین. اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے. سورہ ابو لہب کے ساتھ مناسبت. سورہ اخلاص کی اپنے سے ماں قبل سورت لہب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جیسا ہے. کمال کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ ایک بادشاہ تھا. اچھا وہ بادشاہ سلامت جو ہے اس کو وہ کہیں راستے میں گیا، اور جب وہ راستے میں گیا تو اس نے کیا دیکھا کہ ایک باغ ہے اور وہ گنے کا باغ تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس گنے کے باغ میں اس بادشاہ سلامت نے اپنے قافلے سے بچھڑ گیا تھا، بڑا گرمی لگی اسے. تو اس گنے کے باغ کو ایک بچی سنبھالتی تھی، تو اس بچی کو اس نے کہا کچھ پینے کو ملے گا. بچی بڑی نیک تھی، وہ گئی اور گنے کا جوس نکال کر بادشاہ سلامت کو پیش کی. بادشاہ نے جیسے ہی وہ گلاس پیا تو حیران، کیا ٹیسٹ، کیا میٹھا گنے کا رس. تو بادشاہ نے کہا یہ بنایا کیسے؟ تو اتنی جلدی لیکن آ گئی، گنے کا جوس نکالنے میں تو دیر لگتی ہے. کہ اللہ نے ہمارے باغ میں بڑا کمال دیا ہے، اتنے کمال کے گنے ہیں کہ ہاتھ سے دباتے ہیں تو جوس نکل آتا ہے. اچھا ہونا کیا چاہیے تھا کہ ماشاءاللہ اللہ تمہارے باغ میں اور برکت دے. اچھا آدمی تو یہ کہتا نا. بادشاہ کہتا ہے ایسا باغ، اتنی کوالٹی، چلو اس باغ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. ظالم آدمی تو یہی سوچتے ہیں نا کہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس باغ کو میں لے لیتا ہوں، بچی کیا کر لے گی میرا. اچھا نیت خراب ہو گئی اور اب کہتا تھا ایک اور گلاس لے کر آؤ. قبضہ تو کرنا ہی، اب تو اپنا ہی ہو گیا نا. بڑے لوگ یہی سمجھتے ہیں نا اب تو اپنا ہی ہو گیا، کیا کرے گی، چھوٹی سی بچی ہے، چلو ایک اور پلاؤ گلاس. تھوڑی دیر ہوئی تو بچی جو ہے وہ روتی بھی آئی اور کہتی لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. بچی آ کر کہتی ہے، بادشاہ کہتے ہیں کیوں ایسا کیوں؟ اچھا اس کو پتہ نہیں یہی بادشاہ ہے جو ہمارے باغ میں بیٹھا، یہی بادشاہ نیت بھی اسی کی خراب ہوئی ہے. بچی روتی بھی آئی، کہتی ہے لگتا ہے ہمارے بادشاہ کی نیت خراب ہو گئی. کیوں کہہ رہی ہو ایسا؟ بات یہ ہے کہ میں اتنی زور سے گنے کو دبا رہی ہوں، رسی نہیں نکل رہا. کیونکہ جب بادشاہ کی نیت خراب ہوتی ہے نا تو اللہ پاک برکت اڑا دیتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. اب وہ بادشاہ نے دل میں بری نیت سے توبہ کی، کہا نہیں مجھے اس بچی کا باغ نہیں لوٹنا ہے. اب پھر جاؤ دیکھو شاید رس نکل آئے. تھوڑی دیر میں بچی خوشی خوشی آتی ہے، دیکھیں گنے سے رس نکلنا شروع ہو گیا. ہماری میمنی کی ایک کہاوت ہے، آج سن لو اور سمجھ بھی لو کہ نیت میں خطرہ تو جولی میں پتھرا.
کہ جس کی نیت میں خطرہ ہوتا ہے نا، بری نیت ہوتی ہے، اس کی جھولی میں پتھر ہی آتے ہیں، آتا اور کچھ نہیں ہے. تو نیتیں اچھی رکھو، لوگوں کی اچھی باتیں سوچو، لوگوں کی بھلائی سوچو، لوگوں کی خیر خواہی کرو، اپنا ہی بھلا ہونا ہے. ہاں، آپ کی چیزیں آسان ہونا شروع ہو جائیں گی. حدیث پاک میں آتا ہے ایک خاتون تھی، وہ اپنے کھانا کھا رہی تھی، تو کسی نے دروازے پر دستک دی کہ اللہ کے نام پہ کچھ دو. اب تھوڑا سا ہی کھانا تھا، انہوں نے کیا کیا، اپنا نوالا نکال کر، اپنا نوالا جو کھا رہی تھی نا، روکا اور کہا چلو یہ کھانا اس غریب کو دے دو. اپنا نوالا دے دیا. تھوڑے عرصے کے بعد وہ خاتون کے یہاں بچہ پیدا ہوا، حدیث کا مضمون ہے. تو بچہ لے کے جا رہے تو ایک بھیڑیا آیا اور بھیڑیا اس کے چھوٹے سے بچے کو لے کر بھاگنے لگا. اب ماں کا بچہ جانور لے جائے، ماں کی کیا حالت ہوگی؟ ماں چیخنے لگی میرا بچہ بچاؤ بچاؤ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس بھیڑیے کے منہ سے بچہ چھینو، عورت کو واپس دو اور اس کو کہہ دینا یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہو گیا ہے. ہائے ہائے، بڑی بات گہری ہے اگر سمجھ آ جائے. تم نے منہ سے لقمہ میری راہ میں دیا تھا نا، خود نہیں کھایا، کسی میرے بندے کو کھلا دیا نا. تیرے بچے کو جو جانور نے لقمہ بنایا تھا، ہم نے اس لقمے سے تیرے بچے کو آزادی عطا تھا. کاش یہ سمجھ آ جائے. بچوں کی بھلائی چاہتے ہو نا، دوسروں کے بچوں کا بھلا کرو. آپ کا بھلا بچوں کا ویسے ہونے لگ جائے. اپنے گھر کا بھلا چاہتے ہو نا، کسی کے گھر کا بھلا کر دو، تمہارے گھر سے آفتیں ویسے ہی دور ہو جائیں. دوسروں کو تکلیف دے کے آپ سمجھتے کہ میں خوشحال ہو جاؤں گا، پڑوسی پریشان ہو تم سمجھو کہ میں خوش رہوں گا. نہیں، دوسروں کا بھلا، دوسروں کی خیر، اس کی برکتیں آئیں گی، اس کی ریفلیکشن آئے گی. یہ گو اراؤنڈ کہلاتا ہے. جو بندہ کرتا ہے واپس آتا ہے لوٹ کے. برائی کرو گے برائی لوٹ کر آئے گی، اچھائی کرو گے وہ کہیں نہ کہیں تمہارے سامنے ضرور آئے گی. اور اس کی روایتیں موجود ہیں. انسان جب صدقہ کرتا ہے وہ بلا کو روک لیتا ہے. بلا آ رہی ہوتی ہے اس کو روک لیتا ہے، نہیں آنے دیتا بندے کے اوپر. دعا جو ہے نیکی ہے نا، بلا کو روکتی ہے، بلا سے دعا لپٹ جاتی ہے، نہیں آنے دیتی بندے کے اوپر. تو نیکیاں کرو، یہ تمہیں کہیں نہ کہیں دنیا میں اس کا بینیفٹ کمال انداز میں ملتا رہے گا. نہ صرف ہمیں ملے گا، ہماری نسلوں کو ملے گا. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ یہ چلا کہ ہمیں نیکیاں کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے. اچھا، اولاد کو کیسے برکت ملتی؟ قرآنی واقعہ سورہ کہف جو پڑھتے ہیں انہوں نے تو کئی بار یہ واقعہ پڑھا ہوگا، تلاوت پہ تو پڑھا ہوگا، پتہ نہیں ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا. حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا واقعہ ہے نا. سورہ کہف میں سبحان اللہ ذکر ہوتا ہے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رحمتم من ربک. سبحان اللہ. ترجمہ کیا ہے؟ رہی وہ دیوار، وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جب اپنی جوانی کو پہنچے اپنا خزانہ نکال لیں. آپ کے رب کی رحمت سے حضرت خضر نے وہ دیوار کھڑی کر دی. اور ریزن کیا بتایا حضرت موسیٰ کو کہ ان کا باپ بڑا نیک تھا. یہ 2 یتیم بچوں کا خزانہ اس دیوار کے نیچے دفن تھا. اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ جاؤ یتیم بچوں کی خزانے کی حفاظت کرو. دیوار قائم کر دی گئی. اللہ اکبر. مفسرین فرماتے ہیں کیا لکھا قرآن میں؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. ان کا باپ نیک آدمی تھا. اچھا مزے کی بات بتاؤں، ان یتیم بچوں کا والد صرف نہیں تھا، یہ اس والد کی بات نہیں ہو رہی تھی جو قرآن میں کہا نا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. فرمایا اس شخص کا نام کاشف تھا اور ان یتیم بچوں کا 8ویں یا 10ویں پشت میں والد تھا. یعنی باپ بھی نہیں تھا، دادا بھی نہیں تھا، پر دادا بھی نہیں تھا، 8 پشتوں پہلے یا 10 پشتوں پہلے والد تھا. مگر چونکہ وہ نیک تھا اللہ نے 8 پشتوں کے بعد بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اپنے نبی کو بھیجا کہ جا کر دیوار کو کھڑی کریں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ لوگ کہتے ہیں یار بچوں کے لیے کوئی بڑا کاروبار کروں، ڈبل شفٹ میں کام کروں. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، دین کا کام نہیں کر رہے، معاذ اللہ کچھ لوگ حرام روزی کما رہے. کیوں بھائی؟ ڈبل ڈیوٹی کر رہا ہوں بچوں کے لیے، بہت کام کر رہا ہوں بچوں کے لیے، بچوں کے لیے چھوڑ کر جانا اس لیے وطن سے دور چلا گیا ہوں، غلط کاموں میں پڑ گئے. ارے اللہ کے بندے کدھر چلے گئے؟ قرآن کے اس واقعے سے سیکھو نا. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جاؤ گے اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دے گا. تمہارے بچوں کو خوب برکتیں مل جائیں گی. یعنی اصل ٹریک یہ ہے کہ ہم زندگی میں رب کو راضی کر لیں، اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے گا، ہمارے بچوں کے لیے بھی بہتری فرما دے گا. تو یہ آج سمجھ لو کہ نیکی کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتی ہے. سبحان اللہ. نیکیاں بہت ساری ہیں جو ہم کرتے چلے جائیں. اب مثال کے طور پر اولاد کو پالنا ہے نا، اچھی نیت کر لو. آئے ہائے انما الاعمال بالنیات. سنا نا آپ نے؟ اچھی نیت کیسی نیکیاں بڑھا دیتی ہے. اب اولاد پالنے کی کیا نیت ہوتی ہے؟ یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، بڑا ہو کے انجینئر بنے گا، اس کو بڑا پیسے والا بنانا ہے، اس کو کاروباری بنانا ہے. کیا پیاری نیت علماء نے فرمائی کہ والد کو چاہیے کہ اولاد کی پرورش اس نیت سے کرے کہ میرا یہ بیٹا یا بیٹی روز قیامت میری شفاعت کریں گے.
जिस दिन आपका माइंड सेट बन गया ना यार बेटे की परवरिश ऐसे करनी है, बेटी की परवरिश ऐसे करनी है कि क़यामत के दिन मेरी शफाअत करे, अल्लाह इनको ऐसा बना दे कि ये मेरी शफाअत कर दे, तो आपका सारा दिमाग ही चेंज हो जाएगा। फिर तो आलिम बनाना है, फिर तो हाफिज बनाना है, फिर तो दीन का मुबल्लिग बनाना है, फिर तो इनकी ऐसी तरबियत करनी है कि मेरे मरने के बाद भी कि मेरे लिए दुआ करें। मैं आपको बड़ी कमाल की बात बताऊं, जिसका बेटा नमाजी है ना, जिसकी औलाद नमाजी है, उस बाप के बारे नहीं याद है। आप कहें क्यों? देखिए, एक तो ये ना कि हदीस में आता है कि मरने के बाद अमाल मुनकता हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, सिवाय 3 चीजों के। तो 3 चीजें कौन सी हैं? इल्म अगर कोई छोड़कर मरे, जो इल्म बाद में फैलता रहे, सदका जारिया या नेक औलाद जो मरने के बाद वालिद के लिए दुआ करे, मरहूम के लिए दुआ करे। अब अगर बच्चा नमाजी बना दिया ना, बेशक वो आपके लिए दुआ ना करे, वैसे तो करनी चाहिए, लेकिन वो रोजाना पता है कितनी बार दुआ करेगा आपके लिए। जब जब अत्तहियात में कायदा आखिरा में बैठेगा ना, बावुजू भी होगा, किबला रू भी होगा। अरे बच्चे को नमाजी बना दो, रोज बावुजू किबला रू होकर तुम्हारे लिए दुआएं करता रहे। मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, उसको फलां सर्टिफिकेट मिल जाए, फलां डिप्लोमा मिल जाए। अल्लाह के बंदे पहले नमाजी तो बना ले और खुद नेक हो जाओ, तुम्हारे बच्चों को इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ऐसा नेक कर देगा और तुम्हारी नेकी की बरकतें उन्हें मिलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अच्छी नीयत हो, आपका कारोबार भी अच्छा, आपकी जो रिस्क हलाल कमाना है ना, ये भी सवाब हो सकता है। एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम कहीं तशरीफ फरमा थे। एक बड़ा मजबूत जिस्म वाला बंदा निकला और कहाँ गया? रोजगार के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए। सहाबा इकराम में से किसी ने कहा कि अगर ये इसकी जवानी जो है अल्लाह पाक की राह में सर्फ होती तो क्या बात थी, ये तो कारोबार के लिए जा रहा है। हदीस पाक का खुलासा है, नबी पाक ने फरमाया ऐसा मत कहो, क्योंकि अगर वो मेहनत को कोशिश इसलिए करता है कि खुद को सवाल से बचाए और लोगों से बेपरवाह हो जाए, यकीनन ये अल्लाह पाक की राह में है। और अगर वो अपने ज़ईफ वालिदैन और कमजोर औलाद के लिए मेहनत करता है, ये फिर भी अल्लाह पाक की राह में है। और अगर फखर और माल की ज्यादा तलबी के लिए कर रहा है तो वो शैतान की राह में है। यानी एक ही जॉब है, एक ही कारोबार है, अच्छी नीयत शामिल हो जाए तो ये अल्लाह की राह बन सकता है, राह खुदा बन सकता है। और वही नौकरी, वही कारोबार अगर दुनिया में बड़ाई दिखाने के लिए है, माल जमा करने के लिए है, लोगों पर फखर जमाने के लिए है, तो रोज सुबह जा भी रहा है मगर शैतान की राह में जा रहा है। फर्क समझो नीयत, अच्छी नीयत और बुरी नीयत का। तो अल्लाह करे हम समझ जाए। अब एक और बड़ा नेकी का काम जो हम सब कर रहे थे, हाँ ये मुझे बड़ा अफसोस है, यकीन। आखिरी बात, रमजान में सारे नमाजी, और रमजान के बाद क्या हो गया? सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आई थी ना कि हम भी अजीब लोग हैं, एक चांद देखकर मस्जिद जो है वो आबाद कर देते हैं और दूसरा चांद देखकर मस्जिद वीरान कर देते हैं। ऐसा तो ना करो। क्यों मस्जिद से दूर आ गए? क्यों नमाजें छोड़ दी? आपको पता है ये कैसी नेकी है? ये नेकी आपको दुनिया में कैसे कमालात और आखिरत की और आपकी औलाद को कैसे कमालात दे सकती है? सुनते जाओ। नमाज एक शुक्र है और शुक्र की बरकत से नेमतों में इजाफा होता है। नमाज हर मुसलमान पर फर्ज है। जो 5 नमाजें पाबंदी के साथ अदा करने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह फर्ज शनास हो जाएगा। लापरवाही, सुस्ती और काहिली की आफत से बचने में कामयाब हो जाएगा। जदीद साइकोलॉजी के मुताबिक किसी भी काम की कामयाबी के लिए मजबूत कुव्वत इरादी जरूरी होती है। जिसकी कुव्वत इरादी मजबूत ना हो उससे बड़े काम नहीं होते। मगर सुनो, नमाज का दुनियावी एक फायदा ये भी है कि जो नमाज का आदी होता है उसकी कुव्वत इरादी बड़ी मजबूत हो जाती है। सुभान अल्लाह। नमाज का एक और पता क्या शानदार फायदा है? नमाज करने वाले की गिर्द, नमाज पढ़ता है जो, एक हिफाजती हिसार कायम हो जाता है। बीमारी का इलाज 2 चीजों में होता है। एक होता है बीमारी की दवाई, दवाई पियो तो मर्ज दूर होता है, मगर वैक्सीन लगाओ तो बीमारी भी दूर होती है, आइंदा बीमारी लग भी नहीं सकती है। एक मेडिकली हिसार हो जाता है। सुनो, नमाज कैसा हिसार है? कुरान कहता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बातों से। तो पता ये चला कि बंदा नमाजी बन जाए, नमाज उसे बुराइयों से बचाने लग जाती है। एक मरतबा एक सहाबी बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलां शख्स नमाज भी पढ़ता है, चोरी भी करता है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया इसे छोड़ दो, इसकी नमाज जो है इसे चोरी से रोक देगी, इसकी नमाज इसे चोरी से बचाएगी। तो पता ये चला कि नमाज खुद बुरी बात से बचाती है। सुभान अल्लाह। एक बार हम बैरून मुल्क सफर पर थे, बड़ी कमाल की बात निगरान शूरा ने फरमाई। कुछ लोगों ने कहा बड़ी बुराइयां हैं हमारे माशरे में, बड़े मसाइल हैं। फरमाया नमाज दुरुस्त कर दो, बाकी नमाज बंदे को दुरुस्त कर देगी। और ये बेड़ा उठाया दावत इस्लामी ने। अब देखिए बड़ी टेक्निकल बात कहने जा रहा हूं। कुरान क्या कह रहा है? इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज मना करती है बेहयाई और बुरी बात से, रोक लेती है ना। हमारे मोहल्ले का नमाजी नमाज पढ़ रहा, बेहयाई नहीं छोड़ा। 2 बातें कैसे टकरा रही हैं? इसका मतलब पता क्या आंसर क्या आएगा? इसका मतलब यह है कि नमाज ठीक नहीं है। कुरान में तो कोई गलती नहीं है, शक की गुंजाइश भी नहीं है। तुम ठीक नमाज नहीं पढ़ रहे इसलिए नमाज बेहयाई से नहीं रोक रही है। जिस दिन तुम्हारी नमाज ठीक हो गई, नमाज दुरुस्त हो गई, नमाज बंदे को दुरुस्त कर देगी। नमाज के कितने फराइज हैं, कितनी शराइत हैं, कितने वाजिबात हैं, पता ही नहीं लोगों को। अच्छा मैं इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझा देता हूँ। किसी भी ताले को खोलने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए?
تالا کھولنے کے لیے چابی چاہیے. اب میں اپنی گاڑی کی چابی دے دوں, آپ اپنی گاڑی کھول لیں گے اس سے؟ چابی تو ہے بھائی. آپ نے تو کہا تالے کے لیے چابی چاہیے, ابھی تو بولا آپ نے. تو آپ کہیں گے بھائی جیسا تالا ویسی چابی, جس کے اندر جیسے دندانے ہیں نا وہ پورے چاہیے. چابی تھوڑی گھس جائے پھر بھی, اپنی چابی گھس جائے تمہارا تالا نہیں کھولتی ہے. یار کسی اور کی چابی تمہارا تالا نہیں کھولتی تو غلط نماز جو ہے تمہیں کیسے سدھارے گی؟ پراپر نماز کر لو پھر دیکھو جنت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. ہاں نماز جنت کی کنجی ہے, یہ چابی کی مثال بن گئی نا. یہ تو چابی ہے جو جنت کا دروازہ کھلے گا, لیکن پراپر چابی تو لگاؤ. نہ وضو ٹھیک کر رہا ہے, نہ نماز ٹھیک پڑھ رہا ہے. یہ کمال ہے دعوت اسلامی کا. واللہ لوگ اگر اس پر کبھی موقع ملا تو میں اس پر بھی بات کروں گا تفصیلی, کہ یہ جو دعوت اسلامی نے ایک اور کمال کیا نا, بہت سارے کمالوں کے ساتھ ساتھ, کہ معاشرے کو جس چیز کی ضرورت تھی, جس کو بھلائے بیٹھے تھے لوگ, جس کا تصور ہی نہیں تھا, وہ سکھانا شروع کر دیا. بچپن سے بڑے ہوئے کبھی نہیں سنا کہ کوئی نماز کورس ہوگا. اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کو فیضان نماز کورس ڈیزائن کر کے. میں آپ سے پوچھوں 40 سال پرانے نماز سے پوچھو نماز کہاں سیکھی ہے, وضو کہاں سیکھا ہے؟ ابو کے ساتھ آتا تھا وضو کھانے پہ, ابو بھی وضو کرتے تھے, ابو کو دیکھ کر میں نے وضو شروع کر دیا. دادا نماز پڑھتے تھے, ان کو دیکھ کر ہم نے نماز سیکھ لی. اس کا مطلب کہیں بھی پراپر سیکھی نہیں ہے نہ وضو نہ نماز, اور اسی میں غلطیاں ہو رہی ہیں. آپ کریں ایک بار فیضان نماز کورس, آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا تھا, میری تو کتنی غلطیاں تھی, نہ وضو پراپر, نہ نماز پراپر, نہ سجدہ پراپر, نہ تلاوت پراپر. کدھر سے ثواب ملے گا, کدھر سے روحانیت ملے گی؟ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں کب سے تلاوت کر رہا ہوں, دل میں روحانیت ہی نہیں آ رہی. قرآن صحیح تو پڑھنا سیکھو پہلے. اب یہ بڑا نازک مسئلہ میں نے چھیڑ دیا, تو پلیز سمجھو دعوت اسلامی والے ہمارے خیر خواہ ہیں. کہ جو گلی گلی مسجد مدرسۃ المدینہ بالغان لگاتے ہیں, اسی لیے لگاتے کہ یار 15 منٹ کے لیے آؤ, مخارج ٹھیک کر لو, تمہارا پڑھنا درست ہو جائے گا, پھر قرآن پڑھی جاؤ, ہر آیت تمہارے دل میں نور داخل کرے گا. ایک بار آ کر نماز اپنی سیکھ جاؤ, اب ہر سجدہ تمہارا درجہ بلند کرے گا. ہے فجر میں اٹھ کر سردیوں میں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہو, برسوں سے پڑھ رہے ہو, ایک بار سیکھ لو نا, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے. تو نماز یہ کمال کی چیز ہے, آپ کی قوت ارادی مضبوط کر دے گی, آپ کو برائیوں سے روک دے گی, آپ کی زندگی کی روٹین تبدیل کر دے گی. بس نماز کو ایک بار ٹھیک طریقے سے سیکھ لو. اور جو میں نے نیت کی بات کی نا, اچھی نیت تو بہت برکت لاتی ہے, لیکن اگر دل میں نیت بری ہو نا, ہاں اس سے بڑا مصیبت ہے. وہ آپ کے اوپر بھی اور آپ کی آنے والی نسلوں پہ بھی برا امپیکٹ ڈالے گی, آپ کے کاروبار کو تباہ کر کے رکھ دے گی. اگر آپ کسی کے کاروبار پر, کسی کے مال پر, کسی کی زندگی پر بری نظر لگائے بیٹھے ہیں, اللہ سے خوف تو کرو نا, گناہ سے تو بچو. اگر مشکل سے نکلنا ہے نا تو اللہ کی فرما برداری کرو. ایک اور جگہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اگر جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے. اللہ ایسے راستے نکالتا ہے جب بندہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں یار پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا, مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے, میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اچھا نماز پڑھتے ہیں, ہاں وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا نماز قضا بھی ہو رہی ہے اور اس کو اس بات کا احساس بھی نہیں کہ پتہ نہیں کون سا گناہ کر رہا ہوں. ارے بھائی تو سب سے بڑا گناہ کر رہا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کوئی شراب پیے نا, تو کہتے اوہ شراب پیتا ہے, جوا کھیلے اوہ تو جواری ہے, یہ تو چوری کرتا ہے. اچھا ہم نے اپنے طور پر گناہوں کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی. یقیناً چوری, شراب, جوا حرام, جہنم میں لے جانے والا کام, مگر نماز نہ پڑھنا یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اچھا کوئی بات نہیں, نماز جمعے کی پڑھتا ہے, وہ کوئی گناہ ہی نہیں. ہم نے بھی اپنے طور پہ گناہوں کی ڈیفینیشن بنا لی. خدارا اللہ کے غضب سے ڈرو, اور جس دن اللہ کی فرما برداری کرو گے اللہ آپ کو انشاءاللہ غیب سے راستے نکالے گا. کیسے غیب سے راستے نکلتے ہیں سنو, نیکی کا فائدہ, کسی کی مدد کرنے کا فائدہ. بڑا کمال کا واقعہ, آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے کا یہ واقعہ. عرب کے کسی دیہات میں رہنے والا شخص تھا جس کا نام تھا ابن جدعان. موسم بہار میں ایک بار وہ اپنے اونٹوں کے باڑے میں پہنچا تو اس کے اونٹ بڑے خربا تھے, صحت مند تھے. اونٹنی تو بہت ہی صحت مند تھی, کمال کا اس سے دودھ اتر رہا تھا. یہ دیکھ کر اس کا سر شکر سے جھک گیا. پھر اچانک اس کو قرآن پاک کی 4 پارے کی پہلی آیت یاد آ رہی. وہ آیت کیا ہے؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس اونٹنی اور اس کے بچے کو راہ خدا میں صدقہ کر دوں گا. کہ اتنا دودھ دے رہی ہے, اتنی اچھی اونٹنی ہے, تو میں اس اونٹنی کو ہی صدقہ کر دیتا ہوں. سب سے اچھی چیز تھی, یہ بڑی کمال کی بات ہے. میں اس آیت اور اس کے ترجمے اور اس کی تفصیل پر تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اپنی پیاری چیز خرچ کرنے کا اجر کتنا ہے. اس نے کیا کیا کہ یہ اونٹنی کو اور بچے کو ساتھ لیا اور ایک پڑوسی کے گھر پہنچ گیا. پڑوسی کی 7 غریب بیٹیاں تھیں, بڑا غریب تھا. دروازہ کھٹکھٹایا اور جیسے دروازہ کھلا تو کہا یہ اونٹنی, اس کا بچہ یہ آپ کو تحفہ ہے. پڑوسی تو حیران, دودھ دینے والی اونٹنی میرے گھر آ گئی, بڑی دعائیں دی اس نے. اب یہ ابن جدعان جو چلا گیا. کچھ عرصہ ہوا تو بڑا قحط آ گیا,
پانی بھی نہیں، بارشیں بھی نہیں ہو رہی، ہر طرف پانی کی قلت، ایک ایک گھونٹ کو لوگ ترسنے لگے۔ ابن جدعان نے اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا کہ چلو پانی ڈھونڈتے ہیں۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ایک غار، انڈر گراؤنڈ ایک غار تھا، اس پہ چلا گیا۔ جب اندر اترا تو شاید یہاں پانی مل جائے، اندر اترا تو پانی میں تو گیا لیکن پانی نہیں تھا بلکہ دلدل تھی۔ بچوں نے بڑی آوازیں لگائیں، ابن جدعان باہر نہیں نکل سکا۔ بچے تھوڑی دیر ایک آدھ دن تو انتظار کیا، لگتا ہے ابا جی تو گئے۔ یہ بچے گھر آئے اور ابا جی کے لیے سمجھ فاتحہ پڑھی اور سب نے ابو کا مال آپس میں بانٹنا شروع کیا۔ پھر سوچا ابو کے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، وہ اونٹنی تو ابو نے پڑوسی کو دے دی، لالچی بچہ تھے کہ یہ تو واپس لینی چاہیے اس سے، اتنی کمال کی اونٹنی تھی، بھائی جان بڑا دودھ دیتی تھی۔ پہنچ گیا پڑوسی کے پاس، آپ کو یاد ہے ابو نے آپ کو ایک اونٹنی دی تھی؟ کہاں؟ بولا میں واپس چاہیے۔ ابو کہاں ہے؟ وہ تو دلدل میں گیا، نکلے نہیں وہاں سے۔ پڑوسی بھی کمال کرتا، ٹھیک ہے تمہیں چاہیے تو واپس لے لو۔ اونٹنی واپس دی اور یہ پڑوسی ڈھونڈنے نکل گیا اپنے محسن کو، یہ مجھے اس نے بڑے مشکل وقت میں مدد کی تھی، آج میں اس کی مدد کروں گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار میں پہنچا، اندر اتر گیا، دلدل نظر آیا، اس نے آوازیں دینا شروع کی تو اس پڑوسی کو قریب سے کہیں سے سانس کی آواز آنے لگی۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہاتھ لگایا تو اس کو ابو جدعان ملا۔ ابو جدعان زندہ تھا، بڑی مشکل سے اس کو کھینچا، اس کو باہر نکالا۔ اب جب باہر آ گیا، سانس بحال ہوئی، کہا ابو جدعان یہ تو بتاؤ 8 دن سے دلدل میں ہو، 8 دن تک زندہ کیسے رہے؟ تمہیں کھانا پانی کیسے ملتا رہا؟ ابو جدعان کہتا ہے ماجرا بڑا عجیب ہے، واقعی میں سینے تک تو دلدل میں تھا، مگر روزانہ میرے منہ کے قریب ایک دودھ کا پیالہ آتا تھا، میں وہ دودھ پی لیتا تھا اور اسی وجہ سے میں زندہ رہا۔ ہاں 2 دن سے مجھے دودھ نہیں مل رہا۔ پڑوسی کہتا ہے بات مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ کیا بات ہے بتاؤ تو صحیح مجھے۔ کہ بات یہ ہے کہ تم نے مجھے اونچنی دی تھی نا، میرے بچے روز دودھ پی کر تمہیں دعا دیتے تھے، اللہ نے مشکل وقت میں دلدل میں تمہیں دودھ عطا فرمایا۔ کہ بات تو ٹھیک ہے مگر 2 دن سے دودھ کیوں نہیں مل رہا تھا؟ کہ 2 دن پہلے تمہارے بچے آئے تھے، تمہاری اونچنی واپس لے کر چلے گئے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے۔ کسی کو نوالا کھلا دو، اللہ تم سے مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ کسی کی غربت میں مدد کر دو، اللہ تمہارے دکھ دور کر دے گا۔ کسی کو تم انشاءاللہ پانی پلاؤ، اس کی پیاس بجھاؤ، اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کی پیاس بجھا دے گا۔ یہ بلائیں چلتی ہیں لوگوں کی دعاؤں سے، کسی کا ہاتھ پکڑ لو، انشاءاللہ مشکل میں وہ رب کی رحمت تمہارا ہاتھ تھام لے گی۔ مگر آج یہ وقت بہت مشکل آ گیا ہے، لوگ مدد کرتے نہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ افسوس تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک غریب آدمی جس کی تھوڑی سی جمع پونجی ہے، چیٹنگ کر کے اس سے پیسے چھین لیتے ہیں، کوئی فراڈ کر کے، کوئی اسکیم بتا کر، کوئی بڑا نفع دکھا کر، غریب آدمی بیچارہ اپنے سارے پیسے جمع کر کے دیتا ہے کہ چلو یار مجھے کچھ نفع مل جائے گا، اور وہ لے کر رفو چکر ہو جاتے ہیں، کبھی ہاؤسنگ اسکیم کے نام پر، کبھی نفع دکھانے کے نام پر، کبھی موبائل۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، پیکر جود و سخاوت، منبع علم و حکمت، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بڑا کمال کا فرمان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے بروز قیامت میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ بظاہر تو بڑی مختصر حدیث ہے، لیکن اس کے پیچھے جو انعام ہے، جو ریوارڈ ہے، اگر اس پر توجہ دیں تو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ مجھے بتائیے نا، محشر کا دن یہ کتنا مشکل دن ہوگا۔ سورج سوا میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی صراط سے گزرنا ہوگا، نامہ اعمال کھلنے ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، کتنی ڈیفیکلٹیز، کتنی مشکلیں ہوں گی، مگر وہ کون ہوگا جو اس دن ان تمام مشکلوں میں بھی ہماری مدد فرمائیں گے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا کہ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے اور کوئی نہیں ہے ان کے سوا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ اب ذرا غور کریں، جو لوگ حج پہ گئے ہیں وہ میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے۔ عرفات کے میدان میں کتنی پبلک ہوتی ہے؟ 25-30 لاکھ، 40 لاکھ، لیکن جو حج پر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 25-30 لاکھ کہتے کس کو ہیں؟ تو تواڑی پنجابی میں کہتے ہیں لگ پتا جاتا ہے کہ عوام کہتے کس کو ہیں۔ اتنی پبلک، جدھر دیکھو سر ہی سر، ادھر جو ایک بار بندہ کھو جائے دوبارہ نہیں مل سکتا۔ 25-30-40 لاکھ لوگوں کا یہ عالم ہے، تو محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب کے قریب تو اس وقت دنیا میں بندے ہیں، ٹھیک ہے، 7 ارب 90 کروڑ کے قریب تو دنیا کی آبادی پہنچ گئی ہے، تھوڑے دنوں میں یہ 8 ارب ہو جانی ہے۔ 8 ارب ابھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر صبح قیامت تک جتنے لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب اس میدان میں موجود ہوں گے۔ رش کتنا ہوگا، ہجوم کتنا ہوگا۔ اچھا، اس میں جتنے مسلمان ہیں سب چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے قریب ہو جائیں۔ ابھی اس ہال میں 1000-1500 شاید لوگ ہوں گے، کافی لوگ چاہ رہے ہیں آگے آنا، سب شاید مجھ سے مل بھی نہ پائیں۔ ایک بندے سے 1000 آدمی ملنے کی کوشش کرے تو مشکل ہو جاتی ہے، اربوں خربوں لوگ اگر نبی پاک کے قریب ہونا چاہیں تو کیسے ہو سکے گے؟
اس کا مطلب قریب وہی ہو سکے گا جس کو آقا بلائیں گے. اب کس کو بلایا ہے سوچ لو. آقا فرماتے تم میں سے میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں زیادہ درود پڑھے ہوں گے. اب درود پڑھنا تو قیامت کے دن نبی پاک کے قرب کا ذریعہ ہو گیا. اتنے رش کے اندر میں کیسے قریب پہنچوں گا؟ اللہ اکبر. اور جب قریب پہنچ گئے نا تو پتہ پھر مسئلہ کیا ہونا ہے، آسانی کیسے ہو جائے گی. بہت پیاس لگے گی سنا ہے محشر کے دن، مگر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے یہ ہیں. ارے جب باپ بھی نہیں پوچھے گا، وہ باپ جو آج بچوں کے لیے ڈبل ڈیوٹی کرتا ہے، مگر قیامت کے دن ایسے نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ نہ باپ پوچھے گا نہ ماں کام آئے گی. سنو میرے آقا اس دن کیا کریں گے، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف یعنی کرم وہاں فرماتے یہ ہیں. اللہ اکبر. اس سے سیکھنے کو یہ مل رہا ہے کہ اگر محشر کے دن کی سختیوں سے بچنا ہے، ڈیفیکلٹیز سے بچنا ہے، تو آقا کے قریب جانا ہے، اور آقا کے قریب جانا ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. تو آج سارے اسلامی بھائی نیت کریں. اتنا سارا ٹائم ہم موبائل فون کے ساتھ گزارتے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں سوشل میڈیا پر فالتو میں، لیکن درود نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، تلاوت نہیں کرتے. یہ زندگی بیکار نہ گزاریے پلیز. اپنی زندگی کو قیمتی سمجھیے. ایک ایک سانس یہ اللہ کی نعمت ہے. جتنا ہو سکے عبادت میں، ذکر و درود میں، نیکی کے کاموں میں صرف کریں. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں مختصراً ایک ایسا واقعہ آپ کو میں نے سنانا ہے کہ جو قرآنی واقعہ ہے، اللہ کے نبی کا واقعہ ہے. اس واقعے کو سنانے کے میرے دو مقصد ہیں. ایک تو قرآن کا واقعہ سنیں گے، اس واقعے میں جو میسج ہے وہ ہم لینے کی کوشش کریں گے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ یہ واقعات مجھے پتا ہونے چاہیے تھے. اللہ کے کلام میں یہ واقعات موجود ہیں، مگر بہت بڑی تعداد ہے جو قرآن سے دور زندگی گزار رہی ہے. ہمیں شاید دنیا کی بہت ساری معلومات ہے، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود قرآن کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. نہ قرآن پورا تجوید سے پڑھا ہوتا ہے، نہ ترجمہ پڑھا ہوتا ہے، نہ تفسیر پڑھی ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، پہلے صبح اٹھتے تھے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، اچھا پہلے پھر اس کے بعد اخبار پڑھتے تھے. اب اٹھتے ہی فون اٹھاتے ہیں پہلا کام، اور یہ دیکھتے ہیں کس کس کا میسج آیا ہے. جب تک ہمارے واٹس ایپ میسجز، ہمارے جو بھی ہمیں پیغامات آئے، ہم سنتے نہیں، ہمیں چین نہیں آتا، کوئی اہم بات رہ نہ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے دوست کا، تمہارے کاروباری ساتھی کا پیغام مس نہ ہو جائے، اس بات کا خیال ہے؟ اتنی عمر ہو گئی، اللہ کا پیغام قرآن تمہارے پاس آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیا، جان لیا رب نے کیا فرمایا، اللہ نے ہمارے لیے کیا پیغام دیا ہے. کبھی سوچا آپ نے؟ قرآن تو ویسے ہی اللہ کا پیغام ہے، مگر خاص طور پر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو. ہم ایمان والے ہیں نا، ہم سے بات ہوئی ہے. کیا ہم نے وہ 90 کے قریب آیتیں پڑھ لی؟ یہ اللہ نے کیا فرمایا، مجھ سے کیا بات کی ہے؟ میری فیملی کا، میرے دوستوں کا، میرے بزنس کولیگز کا پیغام ڈسٹرب نہ ہو، اس کا خیال ہے. اللہ نے قرآن میں ہمیں پیغام دیا ہوا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مرنے کے بعد کیا ہم یہ جواب دے سکیں گے کہ یا اللہ ٹائم نہیں تھا اس لیے قرآن نہیں پڑھ سکا؟ خدا را قرآن سے دور نہ رہیں، پڑھیں قرآن. اتنا کچھ موجود ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. سوچو کہ ہمارے دل میں کتنا قرآن ہے، ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں. اب میں قرآن کا واقعہ سناتا ہوں. ایک مقصد یہ ہے کہ قرآن سے محبت بڑھے، قرآن پڑھنے کا ذہن بنے. قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے. یہ قرآن، وہ دیکھیں نا ہمارے موبائل میں بہت سارے سافٹ ویئر ہوتے ہیں اور روز کئی بار کھولتے ہیں، مگر جس دن میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا، ہمارے سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. بلکہ کچھ دوست کہیں گے یار کئی دن ہو گئے آن لائن نہیں ہوا، اور بعد میں پتا چلے گا یہ بندہ تو خود ہی آف لائن ہو گیا ہے، خود ہی دنیا سے چلا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں جا کر سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر جس نے قرآن کو تھاما ہوگا یہ قبر میں بھی آن لائن رہے گا، یہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جائے گا، قبر کا نور بنے گا. تو کیوں نہ روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھا جائے. تو آئیے نیت کر لیں، پہلی نیت تو یہ کر لیں ہم روز کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ہے نا دعوت اسلامی آپ کے پاس؟ بچوں کے مدرسے الگ تو بڑوں کے مدرسے الگ، آن لائن مدرسہ الگ. آپ پڑھنے والے تو بنے، ہر جگہ آپ کو فیسلٹی دعوت اسلامی دے رہی ہے کہ کسی طرح قرآن پڑھ لیں اور اسے سیکھ لیں. اور اب آتے ہیں بڑے ہی عجیب و غریب واقعے کی طرف، اور یہ واقعہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا. شہر تھا نینوا جس کی ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا. وہ لوگ شرک کرتے تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، بت پرستی کرتے تھے. آپ نے بہت ان کو سمجھایا.
اللہ کی طرف بلایا. وہ قوم ہدایت نہیں پاتی تھی, ایمان لانے سے انکار کر دیا, الٹا آپ کے سامنے سرکشی کرتے تھے. تو آخرکار آپ نے کہا کہ اے لوگوں, اب اگر تم ایمان نہیں لا رہے تو سنو, میں تمہیں عذاب کے بارے میں بتا رہا ہوں. اب تم پر عذاب آئے گا اور میں کوئی بات جھوٹی نہیں کرتا. اب قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ یہ بات تو کبھی جھوٹی کرتے نہیں ہیں, اب ان پر نظر رکھو. اگر تو یہ راتوں رات ہمارے شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لو عذاب آنے والا ہے. کیونکہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو جس شہر میں اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہاں عذاب نہیں آتا. وہ قوم بت پرست بھی تھی مگر یہ بات نہیں مانتی تھی. آپ پر فوکس کیا, آپ پر نظر رکھی اور دیکھا کہ رات آپ شہر سے باہر تشریف لے گئے. صبح ہوئی تو عذاب کی بدلیاں یعنی عجیب و غریب قسم کے بادل آنا شروع ہو گئے. قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب آنے والا ہے. حضرت یونس کو ڈھونڈو, انہوں نے تلاش کیا, حضرت یونس پورے شہر میں نہیں ملے. اب قوم نے سمجھ لیا کہ عذاب آنے والا ہے. اب اس قوم نے کیا کیا کہ وہ ڈر گئے, کانپ گئے, اپنے بچوں کو لیا, عورتوں کو لیا, مویشیوں کو لیا اور پھٹے پرانے کپڑے پہنے اور جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے. حضرت یونس علیہ السلام پر قرار اور ایمان لانے کی نیتیں کرنے لگے. شوہر بیوی سے الگ ہو گیا, مائیں بچوں سے الگ ہو گئی, سب کے سب استغفار شروع کر دیا, گڑ گڑا کر رونے لگے. عذاب کے بادل آ چکے تھے مگر یہ روتے رہے, گڑ گڑاتے رہے. جو مظالم آپس میں انہوں نے کیے تھے ایک دوسرے سے معافیا مانگنے لگے. کسی کی حق تلفی کی تھی اس کا حق واپس لوٹا دیا. سچی توبہ کر کے کہتے ہیں یا اللہ ہم حضرت یونس کے رب پر ایمان لائے, وعدہ کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم کو ان لوگوں کی اس گریہ بازاری پر, مخلصانہ گریہ بازاری پر, بے قراری پر رحم آیا اور عذاب اٹھا لیا گیا. دھواں اور عذاب کی بدلیاں جو تھی وہ بادل عجیب و غریب وہ دفع کر دیے گئے. شہر میں لوگ آئے اور امن و چین کے ساتھ رہنے لگے. اللہ کریم قرآن مجید اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے. قرآن کی پوری سورت کا نام سورہ یونس ہے, یہ پورا واقعہ اس میں موجود ہے. اللہ سورہ یونس میں ارشاد فرماتا ہے تو ہوئی ہوتی نہ کوئی بستی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان کام آتا. ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں برتنے دیا. یاد رہے کہ اللہ کی قدرت کا ایک اصول ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جاتا ہے تو عذاب آنے کے بعد توبہ مفید نہیں رہتی, توبہ قبول نہیں کی جاتی. مگر یونس علیہ السلام کی قوم پر یہ احسان ہوا کہ عذاب کی بدلیاں آ چکی تھی مگر جب وہ ایمان لائے تو ان سے عذاب کو اٹھا لیا گیا. ماجرا یہ ہوا, اللہ کے نبی تھے, آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ عذاب آنا ہے, آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ عذاب آنے والا ہے, خود چلے گئے تھے. آپ جب واپس آئے تو دیکھا قوم چین سے رہ رہی ہے, کوئی عذاب نہیں آیا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیں. فرمایا میں کیسے جاؤں, اب میں قوم میں جاؤں گا یہ لوگ تو مجھے جھوٹا سمجھیں گے اور مجھے قتل کر دیں گے, میں تو ان کو کہہ کر آیا تھا عذاب آئے گا. آپ اپنی قوم کی طرف جانے کی بجائے آپ اس قوم سے دور سمندر کی طرف چلے گئے, کشتی میں بیٹھے. جب وہ کشتی آگے جاتی ہے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی. اس زمانے کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بیچ میں کشتی جب ہی رکتی ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھا ہو. تو لوگوں نے کہا ایسا کرتے ہیں, قرآن دازی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون ہے جس کی وجہ سے یہ کشتی رکی ہے. اب جب قرآن دازی کی گئی تو حضرت یونس کا ہی نام نکل آیا. اس قوم نے حضرت یونس کو ہی کشتی سے اتار کر پانی میں ڈال دیا, ڈبو دیا پانی میں. ایک طرف قوم بچھڑ گئی, ایک اور آزمائش کہ اب آپ پانی میں ڈبو دیے گئے بیچ سمندر کے اندر. اور اللہ کا حکم دیکھیں, اللہ کی کرنی دیکھیں کہ ایک بڑی سی مچھلی آئی اور حضرت یونس کو نگل گئی. اب آپ مچھلی کے پیٹ میں ہیں, ابھی زندہ ہیں, ایک کال کوٹھری ہے, نظر کچھ نہیں آ رہا. اب حضرت یونس نے اس مچھلی کے پیٹ میں کیا پڑھنا شروع کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ قرآن میں موجود آیت, اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں. آپ یہ دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی جس کی شان بیان کی جائے, تیرے سوا کوئی نہیں جس کی پاکی بیان کی جائے, اور اے اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. اپنی عاجزی کا اظہار کیا, اپنی انکساری کا اظہار کیا, اللہ سے مدد مانگتے رہے. اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ کو اس مچھلی سے کیسے نجات دی کہ آپ اس مچھلی نے آ کر آپ کو کنارے پر آ کے اگل دیا. لیکن آپ بالکل کمزور ہو گئے تھے, آپ کی جلد بھی بڑی نرم ہو گئی تھی, کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے. اب اللہ کی قدرت کا ایک اور نظارہ یہ ہوا کہ اس ساحل کے کنارے جو ہے ایک بیل اگتی ہے اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں, اسی سے کچھ کھانا پینا بھی آپ کو ملتا ہے, آپ میں توانائی آ جاتی ہے. اور اب آپ اپنی قوم کی طرف جب جاتے ہیں تو قوم انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ آپ کو ویلکم بھی کرتی ہے اور ایمان بھی لے آتے ہیں. یہ واقعہ میں نے بڑے مختصر انداز میں آپ کو سنا دیا. سورہ یونس کی تفسیر پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی قدرت کے کیسے کیسے نظارے قرآن میں موجود ہیں. عقل حیران ہو جاتی ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کیسے زندہ رہے. اللہ اکبر. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, اب اس واقعے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ مچھلی کے پیٹ میں
آپ کتنا ٹائم رہے؟ ایک روایت کے مطابق آپ کئی دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ رب نے بچانا تھا تو مچھلی کے پیٹ میں بھی بچائے رکھا ہے۔ زندہ رکھنا ہو کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اب اس ایک قرآنی واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ پہلی بات یہ سیکھنے کو ملی کہ سچی توبہ یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے۔ کتنی گناہ کیوں نہ ہو جائے، کتنی خطائیں کیوں نہ ہو جائیں، اس کی بارگاہ میں اگر گڑ گڑایا جائے تو وہ خاص کرم فرماتا ہے، وہ آتے عذاب ڈال دیتا ہے، وہ رحمت کی برکھا برساتا ہے۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں سر نہیں جھکاتے، اس سے سچی توبہ نہیں کرتے، اس سے دوستی نہیں کرتے۔ گناہ ہو گئے نا، مگر وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے مانگ لے معافی، مگر سچی معافی مانگے۔ یہ توبہ نہیں ہے کہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور پھر دوسرے گناہوں کے پلان باقی ہیں۔ نہیں، سچی توبہ کہ اب نہیں کروں گا۔ جتنے گناہ ہیں وہ کریم کرم فرمائے تو ایک باری میں معاف فرما دیتا ہے۔ کیا خوبصورت شعر پنجابی شاعر کہتا ہے نا، کتنا کریم ہے میرا مالک۔ ایک گناہ میرے ماپیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، ایک گناہ میرا ماپیو ویکھے مینوں عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے او پھر بھی پردے پارے۔ کتنی خطائیں ہیں مگر وہ رب پھر بھی روزی دے رہا ہے، پھر بھی کھانا دے رہا ہے، پھر بھی سانسیں دے رہا ہے، پھر بھی ہم آنکھیں حرام دیکھتی ہیں مگر وہ اندھا نہیں کر رہا، ہمارے ہاتھ غلط کام کرتے ہیں مگر وہ ہاتھ واپس نہیں لے رہا، پیر گناہوں کی طرف جا رہے ہیں مگر وہ لنگڑا نہیں کر رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں جواب نہیں دینا۔ قرآن ہی میں رب نے فرمایا یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا کہ زمین اپنی خبریں دے گی۔ اور ایک اور جگہ قرآن کیا فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک دن آنا ہے جس دن تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، کیسے جواب دیں گے؟ اے دن رات گناہوں میں گزارنے والوں، اے نمازیں قضا کرنے والوں، اے نشہ اور شراب استعمال کرنے والوں، اے حرام روزی کمانے والوں، اے مسلمانوں کے دل دکھانے والوں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں، خدا کے واسطے سوچو اللہ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہو سکیں گے؟ وہ کریم ہے، اس سے معافی مانگ لو، سچی توبہ کر لو۔ حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا کریم مالک، اتنا رحیم مالک، پھر بھی اسے ناراض کرے۔ تو آج پہلا سبق، پہلا مدنی پھول کو اس بیان کا یہ دیجیے کہ ہم اپنے رب کی نافرمانی نہیں کریں، سچی توبہ کریں۔ ہاں سچی توبہ کریں۔ اور اللہ کریم ہے، اتنا رحیم ہے، وہ اپنے بندوں پر اب اس کی ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ اب معافی مانگے وہ معاف فرما دے گا، پھر آئندہ گناہ نہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں، پھر دیکھیں آپ کی مشکلیں کیسے آسان ہوتی ہیں۔ بندہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے کام ہی سیدھے نہیں ہوتے، نہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، نہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں، نہ روزی میں برکت ہوتی ہے۔ تم نے روزی دینے والے کو ناراض کیا ہوا ہے، شفا دینے والے ہی تم سے ناراض ہے، جس نے عطائیں کرنی ہے اسی کو تم نے ناراض کر دیا ہے۔ ارے اس کی رضا والے کام تو کرو تو دیکھو وہ کیسے رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ اب آتے ہیں اس واقعے کے دوسرے پہلو کی طرف کہ اللہ والے آزمائے جاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں پر امتحان آتا ہے مگر وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ مچھلی کے پیٹ سے بھی زندہ واپس آ گئے حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں نا، پریشانی میں ہے تو ہمت نہ ہاریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ پرابلم یہ کہ ہمارا رب پر بھروسہ ہی ختم ہو گیا، سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں ہے۔ باقی دنیا والوں کی بات مانتے ہیں، یار فلاں منسٹر تو فلاں پیسے والا، فلاں عہدے دار رابطے میں ہوگا تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ رب کی رحمت ہوگی اس کے سارے مسئلے حل ہو جانے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے، تو صبر کر لو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جانی ہے نا، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج اللہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ بعض اوقات تو ایسے جملے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ کفریہ کلمات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یقین جانیں اللہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ واقعی ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن ہم بعض اوقات اس بات میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ بزرگان دین اپنے بچوں کو توکل کا درس کیسے دیتے تھے؟ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کا نام ہے احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ نے ایک بار اپنے بچے کو یہ ٹریننگ دی کہ بیٹا جب بھی کھانا کھانا ہونا تو یہ گھر میں بڑی سی محراب ہے، ادھر جا کر دعا کرنا کہ یا اللہ مجھے کھانا دے دے، تو میں روز یہاں سے کھانا مل جائے۔ اور اپنی زوجہ سے کہا کہ ایسا کرو کہ روزانہ بچہ جب دعا کرے تو محراب کے پیچھے سے کھانا رکھ دینا، تاکہ بچے کی بچپن سے ٹریننگ ہو کہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، روزی دینے والا جو ہے وہ رب ہے۔ ایسے ہی ہونے لگا، بچہ دعا کرتا، ان کی زوجہ کھانا رکھ دیتی، وہ بچہ کھانا کھا لیتا۔ ایک دن کیا ہوا کہ ان کی زوجہ کہیں کام میں مصروف ہو گئی اور لیٹ ہو گئی، کھانے کا وقت ہو گیا، دوڑتی نہیں گئی، دیکھا بچہ اس محراب کے پاس بیٹھا کھانا کھا رہا ہے۔ کہ بیٹے کھانا کہاں سے آیا ہے؟ کہ جہاں سے روز آتا ہے، اللہ روز دیتا ہے، آج بھی اللہ نے دیا ہے۔
اب وہ واپس آئی اپنے شوہر کے پاس کہ حضور یہ تو کمال ہو گیا، میں نے تو کھانا نہیں رکھا. حضرت احمد بن حرب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے اسی دن کا انتظار تھا، اب تمہیں کھانا نہیں دینا، اب اللہ کی رحمت سے خود ہی ملتا چلا جائے گا. یہ وہ لیول آف توکل ہے جو ہمارے بزرگوں میں ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، یہ بھی قرآنی واقعہ، قرآن پڑھے تو پتہ چلے نا. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حالانکہ معلوم ہے کہ اتنی بڑی آگ ہے جو کبھی جلائی نہیں گئی ہے، آسمان تک شعلے ہیں. جبریل امین آتے ہیں، کہتے حضور آپ حکم کریں، ابھی میں بارش کا فرشتے کو کہتا ہوں پانی برسائے گا، آگ بجھ جانی ہے. فرمایا نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، اگر وہ چاہے گا تو بچا لے گا، اور اس کی اگر رضا اس میں ہے کہ میں آگ میں چلا جاؤں تو میں راضی ہوں. ہاں وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھنوں چلے پاواں. یہ لیول آف توکل تھا نا. اچھا پھر جب آپ کو آگ میں پھینک دیا گیا تو پھر جبریل امین آئے، کہا ٹھیک ہے آپ ہم سے مدد نہیں مانگ رہے، اللہ سے تو مانگ لیں، اللہ کو تو پکار لیں. فرمایا مالک دیکھ رہا ہے، اگر اس کی رضا ہوئی تو اس نے بچا لینا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ جب حکم الہی ہوتا ہے تو وہ آگ جس میں آپ ایک روایت کے مطابق 40 دن رہتے ہیں، آپ کا بال بھی بکا نہیں ہوتا ہے. شاعر مشرق ایسے تو نہیں کہتے نا، آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. اصل مسئلہ یہ ہے ہمارا وہ ایمان کا لیول بہت ڈاؤن ہو گیا، اللہ پر وہ بھروسہ ہی نہیں رہا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن جائے گی، لیکن وہ لیول آف یقین، اللہ پر بھروسہ ہی نہیں ہے. ہم دعا بھی کرتے تو یہ سوچ کر پتہ نہیں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، پھر کدھر سے پوری ہوگی. بھروسہ کرو اپنے مالک پر، وہ سب سے بڑا کارساز ہے، وہ عطا فرمانے والا، اس نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. سب سے مانگتے ہیں، رب سے نہیں مانگتے. سب پر بھروسہ ہے، رب پر بھروسہ نہیں. حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بھی بھروسہ تھا، کہتے ہیں اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تیرے سوا کوئی اور نہیں باقی بیان کرنے کے لائق، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے رہائی عطا فرما دی. تم تھوڑی مشکل میں شکوے کرتے ہو، تھوڑی پریشانی میں شکوہ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، نہیں میرے پیچھے اسلامی بات. اور ایک یہ حضرت ابراہیم کے واقعے سے ایک اور بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے، ہر بات جو ہے نا وہ دماغ سے نہیں فیصلہ کیا جاتا. ہاں کچھ لوگ کیلکولیٹر پہ چل رہے ہوتے ہیں، یار زکات دیں گے تو پیسے کم ہو جائیں گے، اور صدقہ دیں گے تو اور کم ہو جائیں گے. ہر چیز حساب کتاب اور دماغ سے نہیں ہوتی ہے، کچھ فیصلے دل سے بھی کیا کرو. عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، ہاں عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون. عشق والے ہیں جو